وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء مقدسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَنَا أَحْمَدُ، اور میں احمد ہوں، وَأَنَا الْمَاحِي، اور میں ماہی ہوں جس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے کفر کو مٹایا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چوتھے نام وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، کہ لوگوں کو قیامت کے دن میرے جھنڈے تلے میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا۔ سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعہ میں شفاعت کے بارے میں جو افراط و تفریط ہے اس کو بیان کر کے اسلام نے، قرآن و سنت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ صوفی درویش یہ ہمیں عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے، اور ان کے ساتھ جو ہماری نسبتیں ہیں یہ نسبتیں ہمیں اللہ تعالی کی جنت کے اندر لے جائیں گی۔ اسی سلسلہ میں دو باتیں لوگوں میں مشہور ہیں کہ منکر اور نکیر قبر کے اندر کسی دھوبی سے سوال کرتے ہیں من ربو کا، تو وہ کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، اور فرشتے اسے کچھ پوچھے اور کہے بغیر جو ہے وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، یہ اتنی بڑی جرت ہے جو پوری شریعت کو لپیٹ کے رکھ دینے والا قصہ
حقیقت کے ساتھ جس کا دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قبر کے اندر کیا ہوگا یہ مختصر سماعت فرما لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو اس کی قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، اتاہ ملکانی، تو دو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، اسے بٹھا لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، پروردگار کون ہے، تیرا معبود کون ہے؟ وہ جواب دے گا ربی اللہ. کون جواب دے گا؟ جو مسلم اور نیکوکار ہے کہ میرا پروردگار جو ہے وہ اللہ ہے. من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ وہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے بھائیوں، جو بندہ دنیا کے اندر ایک وظیفہ اور کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھے گا وہ قبر کی گھاٹی کے اندر کامیاب ہو جائے گا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ کلمہ جو ہے یہ ہر فرد و بشر کو یاد ہونا چاہیے، آپ کے بچوں کو بھی یاد ہونا چاہیے. دوسری بات، ہماری جو اکثریت ہے اس کو جو اسلام کا کلمہ ہے وہ کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا. ایک مذہبی مقدمہ میں مجھے عدالت پیش ہونے کا موقع ملا. جس بندے کی وکالت کے لیے مجھے جماعت نے بھیجا، میری موجودگی میں جج نے اسے سوال کیا کہ مجھے کلمہ طیبہ سناؤ. اب کچھ دیر تو وہ خاموش رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولتا ہے لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ. اب وہ بھی مسکرائے اور میں بھی پریشان. تو یہاں اہم بات قبر میں کامیابی کے لیے کلمے کا صحیح جو تلفظ ہے وہ بھی ہمیں ازبر ہونا چاہیے، بچوں کو بھی ازبر کروانا چاہیے. لا الہ الا اللہ، نہ ہا پڑھنا ہے نہ ہے پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ اکٹھا پڑھنے کی صورت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب وقف کریں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر اسے سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام. اس حدیث کے اندر بڑے سارے عقیدے اور اعمال کے فوائد ہیں. ان میں سے ایک نقطہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ کسی کو نبوت اور رسالت مل سکتی ہے. اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو پھر اس کے بارے میں سوال ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نبی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. سامعین محترم، اب نقیرین سوال کرتے ہیں اور وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یقین جانیے جتنا اس کو قبر کے اندر دھویا جائے گا
قیامت کی صبح تک نجات نصیب نہیں ہوگی، نہ بعد میں نصیب ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کے اندر شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اللہ نے اس کے اوپر اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ سامعین محترم، اب دوسری بات جو مشہور ہے، خدا کے پکڑے چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، ونعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرت ہے، کس کی طاقت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بات کر سکے؟ اور جس کو اللہ پاک پروردگار پکڑ لے، اس کی رضا اور اجازت کے بغیر کس کا اختیار ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بات کر سکے؟ میں اس کی مثال دینے لگا ہوں، اور یہ مثال اس دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک میں مثال دوں گا جو آخرت سے تعلق رکھتی ہے۔ دنیا سے مثال کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے ایام میں عبداللہ بن ابی جو ہے اس کو لیڈر اور سردار، کنگ آف مدینہ یا کنگ آف یثرب بنانے کے پروسیس کے اندر تھے قبائل۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اس کی جو چودراہٹ ہے اور بادشاہی کی جو خواہش اور خواب تھی وہ چکنا چور۔ اس وجہ سے مرنے تک اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے بڑے بڑے دنا بندے، پڑھے لکھے، دیندار، جب سیاسی اختلاف کی بات ہوگی ایسے بگڑ جائیں گے، انسان جو ہے وہ ششدر اور حیران رہ جاتا ہے کہ یہ حضرت کو ہوا کیا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ سیاست پر اتنا برانگیختہ، اتنا غصے میں، اتنا ہائپر ہو جاتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بڑے جوان تھے، جب وہ مدینہ تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی نے، رئیس المنافقین نے، یہ بھی قد قامت میں کافی خوبصورت اور اچھا اور وجیح اور قدآور تھا، تو اس نے اپنا کرتا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو تحفے کے طور پر دیا کہ وہ پہنے۔ بظاہر محبت کا اظہار کرنا، تحفے تحائف دینا، لیکن مخالفت کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اب جب یہ مر گیا تو کچھ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ کے جنازہ پڑھانے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کے بدلے میں نیکی اس طرح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا چچا کے دیے ہوئے کرتے کے عوض میں پہنا دیا بطور کفن کے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا ہے، لوگ جو ہیں وہ آج کفن پر کلمہ طیبہ لکھتے ہیں، اگر اندر سے پلید ہے رب ذوالجلال کی قسم ہے تم کفن پر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ کی بات کرتے ہو، نبی علیہ السلام کا کرتا پہنایا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، بلکہ مالک کہتے ہیں
ان تستغفر لهم 70 مرہ، آپ اس کے لیے معافی مانگے نہ مانگے، 70 مرتبہ بھی اس کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی درخواست کریں گے، معافی کی درخواست کریں گے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان سن لیں، اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ اب یہ دنیا کی مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہے۔ یہ دن جو ہے یہ قیامت کے بعد کا ہے، جزا و سزا کے بعد کا۔ کچھ لوگ کامیابی کے بڑے قریب ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن یکا یک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی حالات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، گھروں میں مٹھائی چھوڑ کر جاتے ہیں کہ بچہ ہونے والا ہے، بیٹا ہوگا، اور آتے ہی ہم منہ میٹھا کروائیں گے، وہ اس کی میت کو لے کر کے آتے ہیں، وہ سارا کچھ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، ان کو بانٹنا کھانا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جھلک کروائے گا حوض کوثر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے، میرے اور ان کے درمیان جو ہے وہ دیوار حائل کر دی جائے گی، میں کہوں گا میری امت ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، وہ دین جس کے لیے انبیاء شہید ہوئے اور انہوں نے ہجرتیں کی اور تکلیفیں اٹھائی اور ایمان والوں کو جوڑ جوڑ سے کاٹ کر کے رکھ دیا، اس دین کو ان مجرموں نے تبدیل کیا ہے، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، ان کو جہنم رسید کیا جائے۔ سحقاً کا معنی دوری اور سحقاً کا معنی جو ہے وہ ان کے لیے جہنم اور بربادی ہے۔ اب یہ دو مثالیں ہیں حضرات۔ رہی بات نسبت کی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اس کائنات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تگڑی نسبت کسی کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے اور تمام نبیوں کا امام بنایا ہے۔ حدیث معراج آپ نے سنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبیوں کو امامت کروائی ہے۔ اب اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا فاطمہ اعملی لن اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ عمل کرنا، محض صرف اس وجہ سے نجات جو ہے وہ نہیں ہونی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ اگر محض اس وجہ سے نجات ہونی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کے پیارے بیٹے کو غرق نہ کرتا کہ وہ کہہ رہے ہیں یا بنی ارکب معنا، او پیارے، او بچے، او پتری، یا بنیا۔ یہ بڑی محبت، قلبی محبت کے لیے جملہ بولا جاتا ہے، یا بنیا، او پتری، او پیارے، او بیٹے، یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ اس نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج مومن آدمی کے سوا کوئی بھی اللہ کے امر سے بچ نہیں سکتا، کوئی بچنے والا نہیں، وہی بچے گا جو کشتی کے اندر سوار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بیٹا جو ہے وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ آپ تصور کیجئے کہ نبی سب سے زیادہ دل کے نرم ہوتے ہیں اور نبی کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ حضرات یہاں یہ بھی بات کہی جاتی ہے
निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये जुमला भी शरीयत को लपेट करके रख देने वाला है। ये शान सिर्फ अल्लाह की है। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। परवरदिगार कहता है उम्मुल किताब लौहे महफूज मेरे पास है, जो चाहे मिटा दूं, जो चाहे बाकी रखूं। नबी अलैहिस्सलाम अपने चचा के कान में कह रहे हैं कलमा पढ़ दे। आप वलियों की बात करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रंजीदा खातिर हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी को हौसला और तसल्ली दी कि आपका काम पहुंचाना है, हिदायत देना किसका काम है? अल्लाह का। इन्नका ला तहदी मन अहबबतहू, जिसे आप पसंद करते हैं उसे आप हिदायत नहीं दे सकते। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, ये किसके इख्तियार में है? अल्लाह के इख्तियार में है। सामईन मोहतरम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिफात करेंगे क़यामत के दिन। किसकी करेंगे? कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी को इजाजत दी है। किनके बारे में इजाजत दी है? अब सुनिए। सही बुखारी में हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा मन असअदु बिशिफाअतिका यौमल क़ियामा, वो कौन सा खुश नसीब है कि क़यामत के दिन जिसके हक में आप शिफात करेंगे। ये शिफात का मसला सुनने से पहले ये बात ज़हन में रख लें। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन कहा कोई बंदा भी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जा सकता। सहाबे किराम सुनकर हैरान हो गए। ये जो हम नेकियां करते हैं ना, ये हमारा कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तौफीक है। बाज लोग सर्दी से ठिठुरते जो हैं वो मस्जिद में नहीं आते क्योंकि इबादत है, और सर्दी इसकी लज्जत हासिल करने के लिए मरी पहुंच जाते हैं। रूह जो है इंसान की, जो नफ्से अम्मारा है, वो सर्दी में शौक तो पूरा करने पे नफ्स को, वजूद को लगा देता है, लेकिन इबादत से उसको दूर कर देता है, हटा देता है बहाने। आज मसाजिद के अंदर आपकी सहूलियात के लिए कंपटीशन है। महल्लों के अंदर टॉनों में हीटर है, गर्म पानी है, नीचे गर्म जो है वो कलीन है, गलीचे हैं, सहूलियात दे रखी है, फिर भी लोग मस्जिदों का रुख नहीं करते। और जो नफ्से अम्मारा है वो इंसान को ठिठुरती सर्दी के अंदर कहां ले जाता है। ये मैंने एक मिसाल आपके सामने पेश की है। जब सहाबा किराम ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा वला अंत या रसूल अल्लाह, आप भी? फरमाया इल्ला यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमा, मेरे रब ने तो मुझे अपनी रहमत में लपेट रखा है। इंसान यकीन जानिए, सारी जिंदगी अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को उम्रें थोड़ी दी हैं, लेकिन अजर व सवाब बहुत ज्यादा दिया है। पहली उम्मतें थी, उम्रें बड़ी ज्यादा थी। बनी इस्राएली रिवायात में से एक रिवायत है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा है ना इनकी तस्दीक करो और ना इनको झुठलाओ। इस्लाम के खिलाफ हो उसको छोड़ दें, जो इस्लाम के मुवाफिक है हम उसको बयान कर सकते हैं बतौर इबरत के। एक दरवेश आदमी था, उसने बड़ी इबादत की, और बड़ी इबादत हिलावत हलावत जो मिठास है वो वाली इबादत उसने बड़ी की। उसको ये ज़ोम हुआ कि इबादत की वजह से मेरे ना आखिरत में बड़ी दर्जे। ज़ोम भी बड़ा बुरा है। अल्लाह की शान, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कुल इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यातीकुम बिमाइन मईन। ऐ मेरे नबी, मेरे बंदों से कह दीजिए कि अगर रब तुम्हारे पीने का मीठा पानी ले जाए तो कौन है जो तुम्हें पानी मुहैया कर दे।
اچھا پانی خشک ہو گیا، وہ درویش، وہ ولی اللہ پانی پینے کے لیے ڈھونڈے، مارا مارا پھرے، پانی نہ اسے ملے، جان بر لب آ گئی، فرشتہ آیا انسانی شکل میں، پانی چاہیے؟ یہ پانی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں چاہیے۔ اس نے کہا ساری عبادت جو ہے نا یہ مجھے دے دے، پانی تو لے لے۔ حضرات لمحہ بھر کے لیے رکا، لیکن جب پیاس کی شدت نے اس کو پریشان کیا نا تو کہتا ٹھیک ہے، پانی پیا۔ ساتھ ہی اس نے کہا وہ تجھے تو بڑا زوم تھا کہ میں نے اپنی عبادات جو ہیں اس کی وجہ سے پتہ نہیں کدھر کدھر پہنچ جانا ہے، یہ تیریاں ساریاں عبادتاں ایک گھٹ پانی دے وچ او پئیاں۔ تو کہتا ہے تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ نیکی کس کی توفیق سے ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب علم نہیں نہ ہوتا انسان علم کو ظاہر کرتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب اس کے پاس آ جاتی ہیں نا وہ ظاہر نہیں کرتا، اور اس کیفیت سے میں بھی، ہم بھی گزرے، علماء بھی گزرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا عالم ظاہر کرتا ہے، ہوتا نہیں ہے۔ برتن جو ہے وہ کھٹکتا ہے، اور جیسے جیسے اس کے اندر پانی ڈلتا ہے، وہ پانی پیندا ہے تے بھانڈے دا کھڑاک مک جاتا ہے۔ ایسے انسان جب پختہ عالم بنتا ہے تو پھر یہ جو علم کو ظاہر کرنے کا مرض ہوتا ہے نا یہ اس سے نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہیں کبھی شاید زندگی میں تہجد پڑھ لیں تو وہ بیان کریں میں اٹھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، میں یہ نفل پڑھتا ہوں، میں وہ پڑھتا ہوں، اور جب اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق دے دیتا ہے نا پھر وہ اس کے ہونٹوں کو، زبان کو سی لگ جاتی ہے، پھر نہیں وہ بیان کرتا کہ میں پڑھتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں اور کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں کرتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ سامعین محترم، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ بیان کرنے کا لب لباب اور نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے۔ ہوگا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ۔ یہاں بڑی بڑی عقیدے کو درست کرنے والی باتیں ہیں۔ بعض یہاں پہ میرے جو سامعین ہیں وہ بڑے شدت مزاج ہیں۔ مزاج اللہ نے مختلف بنائے ہیں، کوئی حلیم ہوتا ہے، کوئی غصے والا ہوتا ہے، لیکن منہج کی سلامتی کے اندر انسان کی سلامتی ہے۔ یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں، میں یہاں پر تھوڑی سی بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کہ اگر 25 کروڑ عوام ہے تو اس کے اندر چند لاکھ آپ کہہ لیں یا 1 کروڑ 2 کروڑ کہہ لیں کہ سلفی العقیدہ اہل حدیث لوگ ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ جنت ہماری ہے اور کسی نے جنت نہیں جانا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ امت میں ہمارا جو ہے وہ فگر شمار کتنا ہے اس سے پڑھے لکھے لوگ بخوبی واقف ہیں کہ ہماری کتنی تعداد ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حشر کے میدان میں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک 120 صفحے ہوں گی ٹوٹل 120 صفحے، 40 صفحے تمام نبیوں کے امتیوں کی، اور اکیلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو ہے نا وہ 80 صفحے ہوں گی۔ کتنی صفحے ہوں گی؟ 80۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اب فرشتہ آیا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آدھی امت آپ کی جنت میں آدھی جہنم میں، سودا منظور ہے 50-50۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک یہ بات ہے، دوسری بات ہے شفاعت کی کہ آپ سفارش کریں
اور سفارش کر کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں اپنی امت کو لے کر کے جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاخترت شفا، میں نے سفارش والی جو پرپوزل رائے ہے اس کو پسند کیا ہے، یہ آدھی آدھی بات والی میں نے پسند نہیں کی۔ سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ قیامت کے دن کون سا خوش نصیب ہے جس کو آپ کی شفاعت ملے گی؟ آپ نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث اولا منک، میرے علم کے مطابق تو پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ قیامت کے دن کس کی آپ شفاعت کریں گے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہاں نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری جان، تو آپ وہاں کیسے کس کو یاد رکھیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے نا، جو مسلمان ہے، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ سنیں ایک اور حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک موقع دیا ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے، تیری مانگ پوری ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کے پاس بھی آئے، مانگ لے، زندگی مانگ سکتے تھے، دولت مانگ سکتے تھے، بیٹے مانگ سکتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کہا جبریل کیا یہ موقع جو ہے میں آخرت میں استعمال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتایا جی ہاں کر سکتے ہیں۔ فرمایا پھر یہ آخرت کا موقع ہوگا اور میں اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگوں گا رب سے۔ اللہ، کیسے پیارے نبی ہیں میرے بھائیوں دوستو۔ آخر میں انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، ایک تو شفاعت کبریٰ ہے، یعنی قیامت کے دن بھی شفاعت کے مختلف انداز ہیں، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہوگی آئندہ خطبہ جمعہ میں۔ آج میں حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، آپ ابو البشر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ جزا و سزا حساب کا سلسلہ شروع کریں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہیں گے؟ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اور بتاؤ جہاں رب کے سامنے اس کے نبی کہیں کہ جان کا ڈر ہے، اور تم یہ سمجھو کہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی بناوٹی جو نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں شخصی شہروں کی نسبتیں ہمیں جنت کے اندر لے جائیں گی؟ نہیں۔ بعض لوگ حج عمرے پر جاتے ہیں نا تو بقیع قبرستان کے اندر دانت یا اپنے بال دفناتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ تصور مشہور ہے کہ اس مٹی میں جسم کا کوئی حصہ آ گیا تو جنت میں جائیں گے۔ اور بھائی نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی اور آپ کے زمانے میں بڑے بڑے کافر مشرک منافق جو ہیں اس قبرستان کے اندر دفن ہوئے ہیں، یہ تصور تم نے کہاں سے لے لیا؟ سستی نجات شریعت کو چھوڑ کر جی جنت میں جانا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ کے پہلے رسول ہیں حضرت نوح، ان کے پاس جاؤ، سب سے زیادہ دین کی دعوت تقریباً 1000 سال حضرت نوح علیہ السلام نے کی ہے۔ حضرت نوح کے پاس آ جائیں گے، وہ کس حالت میں ہوں گے؟ خشیت علی نفسی، مجھے جی اپنی جان کا ڈر ہے، اللہ نے بیٹے کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا، میں کیا جواب دوں گا؟ جاؤ ابراہیم خلیل اللہ ہے، ان کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے خشیت علی نفسی، میں سفارش نہیں کر سکتا، اللہ سے بات نہیں کر سکتا، مجھے تو آج اپنی جان کا ڈر ہے۔ باپ کے بارے میں میرے رب نے پوچھ لیا، کیا جواب دوں گا؟ جاؤ موسیٰ کے پاس، وہ سفی ہیں۔ حضرت موسیٰ آپ کو پتا ہے بڑے دلیر، بڑے جرت والے، بڑے بے باک نبی ہیں، رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ جب ان کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے خشیت علی نفسی،
یہ کام میں نہیں کر سکتا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، میں نے تو مکہ مار کے بندہ مار دیا تھا، اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ عیسیٰ کے پاس جاؤ، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کی نشانی اور کلمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے خشیت علی نفسی، لوگوں نے مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لیا ہے، میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ میں تو خود ڈرتا ہوں، اللہ کو جواب دوں۔ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، یہ وہ حاشر ہے، فرمایا ساری امتوں کے لوگ، سارے نبیوں کی امتیں، ساری امتوں کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے تو نبی علیہ السلام جیسے یہاں لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے دبے مارنا، اوے انج کر نعوذ باللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور سجدے میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جو تعریف اللہ نے مجھے دنیا میں نہیں بتائی، اللہ تب بتائے گا، اللہ تب اس وقت مجھے بتائے گا، پھر ان کلموں کو میں پڑھوں گا، اور جب میں اللہ کی تعریف کے وہ کلمے پڑھوں گا تو اللہ کہے گا ارفع راسک اشفا تشفا سل توتا، اے میرے پیارے نبی سر اٹھائیں، آپ مانگیں، آپ کی مانگ کو پورا کیا جائے گا، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ ہے انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی۔ اور میرے بھائیوں، اسلام کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، سنت کی طرف آؤ، سیرت کی طرف آؤ، یہ دین ہے، یہ قصے، یہ کہانیاں اور یہ سستی نجات کے سارے طریقے شیطانی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس کے بارے میں ہر خطیب کسی مسلک سے بھی اس کا تعلق ہو، وہ کیا کہتا ہے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، دنیا میں سب سے بہترین بات اللہ کی ہے، وخیر الہدی، اور بہترین جو سیرت ہے، گائیڈ ہے، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔